تسليما لا شكر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله له التحية والثناء قادر المدرس جل جلاله عما نبالغ عزا الرحمن والدفاع بعد وعلى بے طاقت اور شان الخالق رب العالمین بندہ ناچیز دل دماغ زبان و نگاہ ذہن ہر طرح کی غلطی خطا محفوظ صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا اشرف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ذلفی عام قریبا کلمہ حق بولنے توفیق نصیب فرمائے دوستو ناچیز جناب رحمہ صاحب یہ تو جناب پر معلوم ہے کہ ماہ صفر المظفر شریف کا مہینہ کئی اہل اللہ کئی اللہ تعالیٰ دے ولی اولیاء اللہ دینال اس مہینے شریف نے نسبت ہے سبحان اللہ خصوص بالخصوص نمایاں ہستیاں حضور داتا علی حجوری علیہ الرحمہ آپ سرکار دا بھی عرس شریف اسی مہینے دن منایا جاتا ہے اور خصوص بالخصوص دو ہستیاں جنہوں نے اپنے اپنے ادوار دے اندر اسلام دی عظیم اور ایسی نمایاں قسم کی خدمت کی تھی کہ حالات دے رخ ہی بدل کے رکھ دیا میری انگلوں تے جناب را دی توجہ ہوئی جنہوں نے خدا داد صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انہیں علمی شان و شوقت جو عملی صلاحیت نصیب فرمائی سی انہوں نے حالات کا رخ کچھ دا کچھ سی انہوں نے کچھ دا کچھ بنا سکتا میں گھر بہت پھیلانا اس سفر میں بہت زیادہ کرنا ہے ایک دے شخصیت ہے مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی فاروقی رضی اللہ عنہ آپ کی ذات پاک علامہ اقبال نے رحمہ آپ نے تجزیہ کے مطابق اگر ہندوستان کے اندر پر وقت مجدد الفسانی دا ظہور نہ ہوتا اور یہ پوری طاقت اور قوت دے نال میدان اچ نہ آتے اسلام دا نام و نشان ہی مٹ چکے ہندوستان دے میں انشاءاللہ مزید 10 جناب اور نے جو بیان کرنا اور دوسری شخصیت وہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ آپ دیا خدمات کے سرختے ہیں فی الحال میں اس کو موضوع سخن نہیں بنانا چاہتا بات پھیل جائے
میں جناب کے سامنے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں۔ جناب کے سامنے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کی خدمات جن میں علامہ اقبال نے فرمایا سنا ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہباں، ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہباں جسے بر وقت کیا خدا نے جسے بر وقت کیا خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اس شخصیت حوالے دے اساں پچھلے سالہ دے اندر گفتگو نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ العزیز میں تھوڑی قدر تفصیل دے نال وڈیاں اونچیاں قدریاں ذاتاں انہاں دی خدمات نو سمجھنا بھی ساڈے ورگے انتہائی چھوٹے بندیاں دے بس دا نہیں، یہ گل پکی۔ مگر جو کچھ بزرگاں نے دین دی صحبت فیض دے نال سمجھیا ہے میں جناب دے سامنے کچھ پیش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے دی اور جناب کو سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اس موضوع دے واسطے ایک انتہائی عام تمہید ہوئے گی، اس بعد پھر آپ کی خدمات کو اجاگر کرنے واسطے ایک تمہید بغیر موضوع ناقص ہے۔ دوستو آپ کا لقب شریف ہے مجدد الفسانی، 1000 صدی کا مجدد، 1000۔ بات یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی دے آخر میں ایک بندہ ایسا پیدا کرتا ہے، ایک بندہ ایسا پیدا کرتا ہے جیڑا دین نواں دین نہیں پیش کرتا بلکہ دین دے اہل باطل دنیا پرست لوگوں نے طرف دنیا دے کتے مولویاں کی طرف اور ناقبت اندیش اپنے اقتدار دے نشے دے اندر مست بادشاہوں دی طرف تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں۔ نوے مسئلے کچھ پرانے مسئلے کی تعبیرات تشریحاں کو غلط کر دینا، کئی بنیادی مسئلے بالکل بنیادی اسلام کے موٹے مسئلے انہوں نے لوگوں کے نظروں تو ہٹا کے رکھ دیا، چھپا کے رکھ دیا۔ میں جناب اپنے ایک زمانے کی گل کر دیکھو بالکل موٹی جی گل ہے، سادے لفظ سادی گل موٹی باریک گہری گل نہیں، قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید اتنا مولویوں کا جھگڑا ہے، نہ رولا ہے، نہ آپس کا اختلاف۔ اللہ تعالیٰ صاف بالکل چٹے لفظ کوئی ترجمے کا رولا نہیں، کوئی چکر بازی لفظ چکر بازی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ بیویوں اپنا جڑا حسن زیب و زینت ہے انہوں غیرت کے سامنے نہ آتے، اتنے گل رکی نہیں۔ اللہ فرماتا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، گھر دے وچ بہ گئی تینوں مجبورن غیر بندے نال گل کرنی پے گئی، دروازہ کھڑکیا ہے تینوں گل کرنی پے گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار تیرے لہجے دے اندر لچکدار مٹھاس والا پہلو پیدا نہ ہو، تیری گل دے اندر کشش نہ ہو، بس تیری گل دے کشش، تو لفظ بول، اپنا جرا مدعا مقصد ہے بوئے دیان والے بندے تک پہنچا، انہوں پیچھا ٹور، مگر خبردار تیرا چہرہ کسی دے واسطے کشش دا
رغبت دا توجہ دا ماحول بناوے کجا تیری آواز بھی ایسا نمو لہجہ اختیار نہ کرے کہ جرا بوئے تھی آیا ہے انہیں دل دے اندر کشش پیدا ہوئے انج نہیں گانے تھی رکی نہیں وید ایک ثابت ہے گانے رکی نہیں ولا یضربن بأرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن اللہ تعالیٰ فرمایا بی ہو گھارے چاہیے ٹرنے تو اڈے پیران کا زیور چیرہ چھپ گیا آواز چھپ گئی تو اڈے پیران میں چھپائے یارو پیران میں چھپائے ہوئے زیور دی آواز جدو لکان دا حکم ہے تی ہتھانے زیور آدھا تفرد بطرین کیا ہو رہا ہو اور میں اس کی تفصیل نہیں جانا چاہتا ایڈے باریک ایڈے ڈل ایڈے موٹے کہ قوم نے وڈے رہنما پیشوا ایڈے موٹے حکم نہ انہاں دی زندگی میں نظر آون نہ انہاں دی گفتگو میں نظر آون نہ انہاں دی گفتگو دے اندر نہ یارو ایک پاسے اتنا قرآن مجید دل واضح کو ہوئے دوسرے پاسے بے پردگی بے حجائی نا فحاشی نوریانی ایک ہوتا بے پردگی ایک ہوتا ہے منجی ننگے ہو جانا اپنی انتہا اپنے عروج سے ہوئے موڑ بھی آخر کار چرے بنیادی جسمروں محرات دے ذمہ دار نے اور نہ دیا زمانہ بند ہون تو سمجھ دے دی یارو اسلام تک کتنا بڑا نقصان ہو رہا میں ایک نمونہ پیش کیتا ہے اس وقت کے حالات تو صدروں مجدد کا کام کی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صلاحیت علم عمل ایسا نصیب فرماتا ہے کہ او لکیاں چھپیاں ہوئیاں اللہ جڑیاں لوگاں پشا کر چھٹیاں ہوتی ہیں نویاں بدھا کے نویاں اللہ بدھا کے دین داخل کی تیاں ہوتی ہیں تجدید کینج ہوتی ہے اگلے جنہیں ریگ مار مار کے کہ لوہے دیو تو سنگ اتار کے جو چمکنا لویا ہوتا ہے دنیا دے سامنے پیش کر دیتا جاتا ہے مجدد اپنی تجدیدی کارنامے صلاحیتاں دے نال ریگ مار پھڑ کے جیڑا سنگ گرد غبار اسلام دے احکامات تے باطل پرست مولویاں نے پائی ہوندی ہے صاف کر کے چھج مار کے چھان پون کے صحیح صورت دے اندر لوکاں دے سامنے پیش کر چھتا سبحان اللہ سجنوں وہ تے حضور پاک نے فرمایا سی ہر 100 سال کو بعد یعنی ہر 100 سال کا جدو اختتام ہونے لگتا ہے رب کی جدہ بندہ پیدا فرما چاہتا ہے شیخ احمد سرحدی فاروقی کو آختے ہیں مجدد الف ثانی 1000 صدی کا مجدد حضور پاک نے کیا فرمایا 100 سال کے بعد مجدد شیخ احمد سرحدی فاروقی کو کیا آختے 1000 صدی کا مجدد کیوں بس ایسے کیوں دے واسطے آپ پر ایک چکر کڑنا پہ رہے ہیں انہوں جناب انتہائی غور پر سماعت فرماؤ گے تاکہ آپ دے تجدیدی کارنامے اسلام کی خدمت جس نے آپ کا قیامت تک واسطے نام اونچا کر چھڑے ہیں وہ جناب پورا دے سامنے قدرے کھل کے گل آ جائے میرا ذوق نل بولو سبحان اللہ وہ دے واسطے میں جناب پر پتہ بطور توحید کی پیش کر دیا اسلام دی ہندوستان اجرا ہندوستان بر صغیر ہے نا ان دے وچ آمد اسلام کیویں آیا
اسلام کیویں آیا ہے؟ کتنے دور موٹے موٹے جڑے اہل ہند کے آئے اپنے عروج کے وقت کے اندر انہا موٹا جا خاکہ جراب کو پیش کرا گا ہند آپ کو سرکار سمجھ آئے گی ذرا ذوق کرن بولو سبحان اللہ توجہ ہے جناب نے غور کر میری گفتگو سماعت فرمانا تاریخی بھی ہوئے گی اور انشاءاللہ العزیز قدر دلچسپ بھی ہوئے گی اور معلومات افزا بھی ہوئے گی ذرا پھر پیار میں بولو سبحان اللہ بطور برکت دے میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کر دوں رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون سجنا اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر جم گئے پھر پک گئے کیوں مننا سوکھا ہوتا ہے پر قدم جما لینا حالات دے ہوا فضاد نہ ٹکر لے لینی یہ بڑا اوکھا کام ہوتا ہے سجنوں رب فرماتا ہے پکے ہونا بڑا کم ہوئے گا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ایسا فرشتیاں دے ذریعے تھوڑی امداد کر دیا گے جویں قلندر نے فرمایا سی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے اے گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی سجنوں آؤ ہم تاریخ رو مجھے سمجھن دی کوشش کر رہے ہیں ایسا مسئلے ہیں بر صغیر دے علاقے وچ وسنے ہیں اسلام تے اٹھے آسی عرب دے وچوں وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے سجنوں ادھر دیکھو ہندوستان دے اندر اسلام کیویں آیا ہے اے موٹی جی گل جناب نہیں جان دے بھی ہو ذرا توجہ نال سنتے آوے آجے خلفائے راشدین میرے مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ظاہری دور خلفائے راشدین ان ادوار دے اندر جنہوں آخنے نے کوئی نمایاں طور تھے نمایاں طور قابل ذکر طور تے اسلام ہندوستان اچ نہیں آیا ہندوستان دے اندر اسلام کیویں آیا ہے جان دے ہو جدو بنو امیہ دا دور سی بنو امیہ دا دور سی سجنوں ادھر دیکھو مسلمانہ دا ایک کافرہ سرندیپ دے علاقے تو سری لنکا دے علاقے تو آ رہا سی رستے دے عرب والا آ رہا سی رستے دے اندر دیبل جس نو کراچی آکھیا جاتا ہے صحرا سمندر دا نال علاقہ خشک جڑا ہوندا ہے او صحرا آکھدے نے سمندر ساحل آکھدے نے ساحل نال والا اوتھے مسلماناں دے قافلے نو راجے طاہر نے ڈکیا فتوح البلدان دے اندر امام بلادری لکھیا ہے جس وقت مسلمانہ دے قافلے نو ڈکیا
مسلمان مجبور ہوندے اور پورا لشکر سی انہیں آ کے مسلمان دی ایک بچی دے کپڑے نو ہاتھ لایا خیرت انہاں دے رگو ریشے دے اندر سی انہاں سبق علماء کو سکھے ہوئے سن حیا بڑی قیمتی شے ہے جان ٹر جائے واپسی ایک دن مل جاوے گی مال تو جاوے آ سکتا ہے پر عزت ہاتھ میں جو نکلے نکلے دوبارہ نہیں آوے گی انہیں جنہوں آواز ماری حجاج ابن یوسف نے اپنے بھرا دے بیٹے نو دو روایتاں نے حضرت محمد بن قاسم یا چاچا زاد بھرا سی یا بھرا دا بیٹا سی تو میری روایتاں دیا نے 17 سال دا نوجوان ہے غیرت دی آواز جنہوں بلند ہوئی ہے جنہوں عزت کا مسئلہ بنے ہیں سجنوں پہلے ایک دو لشکر آئے نے انہوں نے شکست ہوئی فتح نہ کر سکے پھر حجاج ابن یوسف نے اپنے چاچے ذات کو اپنے بھتیجے محمد ابن قاسم کو بلایا 17 سال کا جوان سی سجنوں خیرت دلات پہ تلوار اٹھائیے قسم خدا دی کر کے آنا کفار کو تحس محس کی سائے علاقے فتح کرنا آیا ہے ملتان تک دا علاقہ فتح کیتا ہے بزرگ فرما نے سندھ دا علاقہ ہو گیا ملتان تک ادھر کھجورہ زیادہ کون ہے عرب والے سن کھجورہ کھاندے آئے نے نال کافرہ دے سر وڈدے آئے نے توجہ ہے سجنا انہوں پتہ ہے مسلمانہ دے دینا کفار دے دینا دے اندر اسلام کھار کیویں کر گیا سی اسلام دی عظمت کیویں پیدا ہویا سن جویں دا تیرا میرا کردار ہے تیرا میرا کردار ویکھ کے دے کافر کفر دے اندر پکا ہو جاتا ہے کلمہ پڑھے اسلام بناوے اے تے دور دیاں گلاں نے او سجنوں محمد ابن قاسم نے طاقت دے زور دے نال اسلام دی تلوار دے نال او جنہیں مسلمان دی عزت پر بھیڑیا کھڑا ویکھیا نہیں اون دا سر چنگا کٹیا سجنوں دسیا اسلام پیار دا سبق بھی دیتا ہے نبی دا سبق بھی دیتا ہے سختی دا سبق بھی دیتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اسلام پتھر کھار دا وال بھی سکھاندا ہے تلوار اٹھار دا وال بھی سکھا چڑھنا توجہ ہے سجنوں ذرا لاؤ بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر دیکھو تلوار دے زور دے نال راجہ دہر جڑا اسلام دے راہ وچ رکاوٹ بنیا دی اونوں دبایا اونوں پیرا تھلے رگڑیا ہے کیڑی گل سی کیڑی گل لوکاں دے دلاں دے اندر گھر کر گئی اسلام ول متوجہ کر گئی اسلام ول راغب کر گئی لوگاں دے دلاں دے اندر اسلام دا پیار پا گئی سجنوں جدوں محمد ابن قاسم فتوحات کرنا گیا ہے علاقے تو علاقے فتح کرنا گیا ہے کفار نے جدوں محمد ابن قاسم دا کردار ویکھیا ہے جڑی مسلماناں دی فوج گئی تھی مسلماناں دی فوج عرب تو گئی تھی جہاد کرنے واسطے انہاں دا جدوں کردار ویکھیا ہے سجنوں 17-18 سال دا جوان ہوئے فوجہ دی کمان ہوئے دنیا مال دولت وہ دے پیروں وچ پئی ہوئے جڑے علاقے دے اندر بھی حملہ کرے ہزاراں عورتاں لوڈیاں بن کے وہ دے سامنے عمل جو چاہے کرے انہوں کوئی پوچھن والا نہ ہوئے پھر بھی آخر کا وہ دی آنکھ وچ اینا حیا جھوٹے نبی نہ نہیں کسی نبی سچے نہیں غلام ہو سکے
مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق سے بولو نا سبحان اللہ رب مولا شریک مولا کی قسم کر کے آنا تاریخ اٹھا کے دیکھو کسے جہاں دے بھی مسلمانوں کافروں کلمہ پڑھان واسطے کافراں دیاں بوریاں سکھن دی لوڑ نہیں پئی انہاں اپنا اعلی کردار ہی بخایا ہے سجنوں ادھر دیکھو محمد ابن قاسم دا کردار دیکھ کے دنیا اسلام پر ٹوٹ پئی مائل ہو گئی یارو انہیں منن والے ایڈے عظیم نے ایڈے عظمت والے کردار رکھ دے نے اسلام دی خود عظمت کی عالم ہوئے گا سجنوں یہ تفصیلی بحثانے تفصیلی گفتگوانے اگے چلنے آئے کچھ 100 سال گزر گئے محمد ابن قاسم نے حملے کی تھے علاقے فتح کی تھے پر اسلام دی حکومت قائم نہ ہوئی میری گالوں توجہ نال سمجھنا اے میں تمہید بنا رہا ہوں اے عمران صاحب ذرا جا کے بیٹھا جی تمہید بنا رہا ہوں توجہ کہ مجدد الف ثانی نو مجدد الف ثانی 1000 صدی دا مجدد کما کیا جاتا ہے سجنوں اسلام محمد ابن قاسم نے دیا ہے مگر حکومتاں قائم نہ ہوئیاں آپ فتوحات کرنے جا رہے ہیں نیرنگی تقدیر محمد ابن قاسم نے واپسی بلایا گیا جیل دے اندر قید کر دیتا گیا جیل دے اندر آپ کی شہادت ہوئی ہے آپ کی وفات شریف جیل دے اندر ہوئی ہے ایڈے پاک کردار والا اس مظلومیت دی حالت دنال دنیا تو جا رہا ہے خیر سجنا یہ دنیا والے نے اہل حق دنال خدمت گزارا دنال جو بد سلوکیاں کیتیاں نے انہیں داستان بھی بڑی دکھ درد دی ہے اگر میں فی الحال اس طرف نہیں جانا چاہتا سجنوں اسلام ہندوستان والا آتے گیا تھی اسلام کی رغبت شوق محبت اسلام والا دا کردار ویکھ کے لوگوں دے دل دے دل پیدا ہو گیا تھی پر اسلام دی حکومتاں نہ بن سکیاں کچھ 100 سال تو بعد والی آئی ہے سلطان محمود غزنوی دی سجنوں ادھر ویکھو ذرا ترتیب دے نال سنتے آوے گے اس تو بعد والی آئی محمد ابن قاسم پہلوائے اسلام دی حکومت علاقے فتح ہوئے پر اسلام دے قوانین دا نفاذ حکومتاں اونا بن سکیاں کیونکہ آپ راہ دے وچ ہے واپسی بلا لیا گیا پھر اس تو بعد غزنی وچوں شیر اٹھے افغانستان دی سرزمین تو شیر اٹھے سلطان محمود غزنی سجنوں ادھر دیکھو اونا راہ ٹوٹ کیا ہے کتابوں وچ لکھیا ہے اور او خطرناک درے او خطرناک جنگل کہ جتھے شیر ہی گھبرا جاون او کھاٹیاں جتھے جن بھی گھبرا جاون اونا علاقیاں وچوں سلطان محمود غزنوی گزردیاں ہویا ہے بڑے بڑے علاقے فتح کیتے فتح کیتے بڑے بڑے بت توڑے رب نے ان شان دیتی دی اپنے وقت ابراہیم سی جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے سر آدھی جیسی علاقے جانا بت توڑ کے انہوں نے بتاں لیا کے غزنی دے اندر جڑا مسجد وال رہ جاتا سی ٹوٹے ٹوٹے کر کے تھلے سٹ دینا تاکہ نمازیاں دے پیرا تھلے انہاں دے خدا دے ترین جاول پتہ لگے خدا نہیں وہ جڑا پیرا وچ رلدا ہے خدا تے او ہے جڑا امرے کوڑے نال کائنات نوں بنا چھڑدا ہے توجہ ہے سجنوں توجہ بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے تقریباً 17 دے قریب حملے آپ نے کیتے نے کل ایک علاقہ نہیں بڑے بڑے علاقے فتح کیتے سومنات دا مندر بھی آپ نے فتح کیتا دی سومنات دا مندر ادھر میں کو سومنات دا علاقہ وہ دا مندر
سی آپ نے جب علاقہ فتح کیتا پنڈت جمع ہو کے آپ نے کول آئے نے آخنے نے او سلطان محمودہ ایڈا بڑا وقت انج کر انہوں منانے چلیا توڑ لینے ہیں انہوں توڑے گا تو رکیلہ بجاوے گا انہوں توڑ لینے ہیں جنہ وزن ہوئے گا اونا سونا دیا گے اور بہت توڑ نیلوڑ کے لیے ویخ ہاں یہ سچ ہے چشم پر آدھے کوہن رہتا ہوں میں ہاں یہ سچ ہے چشم پر آدھے کوہن رہتا ہوں میں آج بھی محفل سے پرانی داستان کہتا بھائی جائے صاحب غور نہ جناب پوری سماعت فرماؤ کنے اچھے لوگ سن کنے بلند ذہن والے لوگ سن اور نہ کھائے ایڈا بڑا وقت ہے پتہ نہیں کنے من وزن ہوئے گا تو لینے ہیں توڑے گا تینو کی رکھے گا تو لینے ہیں جنہ وزن ہوئے گا سونا دے دیا گے پر موت نہ تو آپ نے جنہوں سنیا چلانے چاہ گئے فرمایا سونا دے گا پر تاریخ چنا جاوے گا کہ سلطان محمود غزنوی ایک بہت بیچنا رہے بہت بیچن والے نہ وارث نہیں ہے میں ابراہیم خلیل بہت توڑ والے نہ وارث فرمایا کوئی شہ لبے نہ لبے میرے پرواہ نہیں میں اس بڑے پتروں توڑ کے اپنے ابراہیم خلیل دی سنت رو پورا کرنا ہے سجنوں آپ دے دور دے اندر بھی فتوحات ہوئیاں بڑے بڑے راجے مہاراجے جڑے بڑے آکر کے رہے سن انہوں نے اسلام دے کے سے ٹکانا پیا پر خاطر خواہ حکومتہ اسلام دیاں قائم آپ آئے پشان ڈر گئے علاقہ فرق کیتا پشان ڈر گئے اپنی حکومت ایمان تحت کیتا پشان ڈر گئے پر اسلام دی حکومت سوائے پنجاب دے اسلام دی حکومت قائم نہ ہو سکی کچھ عرصہ گزریا زمانہ آیا ہے شہاب الدین غوری دا شہاب الدین غوری دا زمانہ آیا ہے یہ بھی افغانستان وچ آیا ہے آدھے نالا دا غلام قطب الدین ایبک لے کے آیا انہاں دا غلام سلطان شمس الدین التمشوی آیا ہے قطب الدین ایبک بھی غلام ہے شمس الدین التمشوی غلام ہے قسم خدا دی کر کے آنا اسلام دیا عظمتانے سجنوں میرا دشمنی کرے نمرود لگا یہ مچھرہ دی ہتھوں مروا چڑھتا ہے جیڑا اسلام دے کے سر سٹے ایک قسم خدا دی شائیاں بھی عطا فرما چھڑ دے سجنوں ادھر دیکھو سلطان شہاب الدین غوری آپ تشریف لے آئے علاقے فتح کیتے اسلام دی حکومت دا نفاذ کیتا اسلام دی حکومت دا نفاذ کیتا ہے سجنوں یہ وہ زمانہ سی کہ قطب الدین ایبک دے ہاتھ دے اندر تلوار جدھر جاتا ہے فتوحات علاقے فتح کرنا ہے علاقے فتح کرنا ہے تے نال چشتیاں دا شہر شاہ خواجہ اجمیری ہے جدھر جاتا ہے دلوں فتح کر لینا ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے سلطان شہاب الدین غوری سلطان
شکست ہو گئی پر رب نے انہوں نے اونچے ذہنیے نے دیتے ہوئے سن کافر نے گریاں دشمنیاں کی تھیاں ساڑھے نا سوچا نوئی پست کر کے رکھ دیتا ہے نیچ بنا کے رکھ دیتا ہے میں سوچا ہی پکا کر کے رکھ دیتیاں نے جنگ دے اندر شکست ہو گئی پر اے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا سجنوں پورا 1 سال گزر گیا سلطان شہاب الدین چین نہ آیا کہ ہووے محمد دا غلام ہووے رب دا پجن والا کان دے پجن والے کل ہر جاوے ایک نہیں ہو سکتا ہے چین نہ آیا پورا سال یہی سوچے کہ میں کافرانو شکست کیے دینی ہے فوجی نے افغانستان دے شیر نے ایک کی سوچ دینے اسا ہندوانو شکست کیے دینی ہے اسا کافرانو ہرانا کیے آئے اسا کافران کو حکومتہ کھو کے اسلام دی حکومتہ کیے قائم کرنیا نے یارو دوسرا مارکہ لگیا ہے دوسرا مارکہ لگیا پرتھوی راج کے بول 3 لاکھ نالو زیادہ فوجی بڑے بڑے ہاتھی میدان چلے کے آئے سلطان شہاب الدین غوری 1 لاکھ دے قریب فوج پر اعتماد رب تے ہے جی رب سانے نال ہوا سانو کہنا کہ کوئی شاید سان نہیں لے جو ہے ذرا دوکھنا بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر دیکھو یہ شیر نے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں جو اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے سجنوں پھر جنگ ہوئی ہے خود شہاب الدین غوری آپ سپاہیاں مانگو لڑے رب دی دربار دے اندر پچھلی رات رو رو کے اسلام دی خیر منگن والا ہے اگر مجھ کو خطر تو اس امت سے ہے اگر مجھ کو خطر تو اس امت سے ہے جن کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو تو جو ہے سنو ذرا ڈاکٹر بولو نا سبحان اللہ فرمانے نے جنہ دی چنگاری دے جنہ دی سوا دے اندر حال تک آگ پئی ہے سیک پیا ہے اقبال فرماتا ہے شیطان آختا ہے میں نو اونا تو ڈر لگتا ہے خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشقِ سحرگاہی سے جو ظالم اقبال آخر ہے پچھلی رات اٹھ کے رو رو کے رب دے دربار دے اندر دعا کر دے مولا اسلام دی حکومت دے دے آدھے قرآن دا نظام دے دے شیطان آخر ہے اقبال نے فرمایا شیطان آخر ہے میں نو انج دے لوکاں تو بڑا ڈر لگ رہا ہے خیر سجنا ادھر دیکھو قطب الدین احمد شاہ سلطان شہاب الدین غوری آپ نے ہندوستان دا علاقہ اسلام دی حکومتہ قائم کی دیا
اپنے غلام قطب الدین ایبک نو دیتا ہے انہاں دا مثال واری آئی ہے سلطان شمس الدین التمش دی غلام سی سلطان بنے آئے یہ بندہ سی پورا ہندوستان اور مسلمان نہیں سی ہویا پورا ہندوستان انہاں دے تابع سی راجے مہاراجے کوئی بڑے بڑے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش کا نام سن کے کم جاندے سن رب نے ڈرو دبدبا دیتا سی پر حیران ہو گئے وہ سجنوں سلطان تیرا بھی شاہی کروانا خواجہ اجمیری دا غلام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ نے دربار کے اندر سلطان التمش کے سہار نال جاتا جی دنیا جندے قدمان اترستی سی جندے تابع سی پورے ہندوستان کے بادشاہ جندے اگے سر سٹدے سن سر جھکان کو اپنی عظمت سمجھ دے سن جدوں قطب الدین بختیار کاکی دے دربار وال جاندا دی پہلے اجازت لیتا سی اجازت لے کے اندر کلیاں جانا یہ سلام پیش کرنا جو غلام اپنے آقا میں سلام پیش کرتا ہے ادھر دیکھو یہ اسلام دی بیتیاں ہوئی شیعہ نے گل سنیا جے یہی سلطان شمس الدین التمش جا کے انہیں ہاتھ پر کے آخر لج پالو مہربانی فرماؤ میں صرف ایک ہی التجا کرنا ہوں میں نے ذرا اپنے پیر دباون دی اجازت دے وہ پورے ہندوستان دا بادشاہ ہے قطب الدین بختیار کاکی نو آخر ہے سجنوں اے میں بادشاہ دے دل نہیں جھک جاندے تو پتہ ہونا چاہیے ہے قطب الدین بختیار کاکی کو پورے ہندوستان دا بادشاہ جنہاں دے پیر دباندا سی قطب الدین بختیار کاکی دی اپنے گھر دا اے حال سی کہ کئی دن فاقیہ میں لنگ جاندے سن روٹی نہیں چھوڑنی آپ کی گھر والی نے گوانڈر بیوی دے کولوں ادھاران کا لے کے آنا ہے کی شاید ادھاران تا لے کے آنا ادھاران تا لے کے آنا ایک بارا اس گوانڈر بیوی نے تانا دیتا ہے آکھے آئے تیرا شہر کیڑا بڑی بڑھتا ہے بادشاہوں دے دربارے چاہتا ہے تے پیر گھٹدا ہے سلطان شمس الدین التمش ایک پیر گھٹدا سی نال گھٹدا ہے نال اکھاں وچ اتھرو اندے سن روندا ہے کئی بار اتھرو قطب الدین بختیار کاکی دے پیراں تے ڈگنے سن ہائے ہائے پر ایڈے بے نیاز لوگ ایڈے بے نیاز لوگ انہوں پتہ لگ جاتا ہے انہوں مولا دی صحیح پہچان آ جاوے انہوں کسے دنیا دار دی پرواہ نہیں رہ جاوے اندازہ کرو ایویں دنیا پیرا وچ نہیں جھکدی ایویں دنیا پیرا وچ نہیں ہوندی بی بی نے آکھیا ہے گوانڈر بی بی نے آکھیا ہے جے میں تینوں آٹا نہ دیواں تیرے تے بال ہی بھوکے مر جاون گے بی بی نوں دکھ لگیا اپنے شوہر نوں آ کے عرض کیتی ہے آپ رو پے فرمایا مینوں مجبور سمجھ دے نے آپ نے فرمایا پر چھڑیا کراگا رب میرے بچے واسطے پچھو روٹی کا انتظام کر دیتا کرے گا پالا لوگ کھڑا چھڑیا میں نفر پڑھاں گا ہے ادھیل لانتی اس دنیا کھائی ساری دنیا
دیا میاں شانہ ہی وقت بندے کیسے بیار کرتا ہے سوچو تو صحیح کہ پورے ہندوستان کا بادشاہ ہوئے جس بندے کا اس حد تک عقیدت مند ہو گئے کہ سرکار صرف اپنے قدمن وقت نہ ہوں دے وہ فقیر یہ جو مولا دی ذات نہ رجیا ہوئے یہ جو مولا دی ذات نہ دل لگیا ہوئے کہ گھر فاقے بھی ہون رتی برابر انہوں شاہی ماں دولت کی پرواہ نہ ہوئے ہمیشہ آخرت دے نگاہ رکھے انہوں کائنات دی تاریخ دے اندر ایسے انسان نظر نہیں آن گئے نظر مارے گا کہ محمد غلامہ دیا صفحہ دے اندر خطارہ کی خطاری اس تو بعد باری آئی اس تو بعد چوتھا دور آئی باری آئی ظہیر الدین بابر پتہ ہے کون سے یہ بھی تاریخ کی کچیر و غریب داستان ظہیر الدین بابر دسیا نا کہ میں انشاءاللہ رضی اللہ بھولیا نہیں ہے مطلب یہ تو ادھر چکر نہیں پا رہا بالکل صحیح ہے ٹکانے دے گا دیا انشاءاللہ عزیز کے مجدد الف ثانی نو مجدد الف ثانی کیوں واقعہ جاتا ہے ظہیر الدین بابر اور پتہ ہے اسلام دی بڑیاں سامنے والو خلفائے راشدین دی حکومت اس تو بعد بنو مشا جس دن بڑے بڑے بادشاہ ہوئے سیدنا امیر معاویہ ورگی حضرت عمر بن عبدالعزیز ورگی اس تو بعد باری آئی بنو عباس حد تک حکومت عرب دے اندر سے اسلام دی حکومت پایا تخت عرب دے اندر سے پتہ ہے عرب دے مسلمانہ کو حکومت کیویں کسی ہے تے کنے کھوئی چنگیز خان جن مستحسن باللہ جنہا مسلمانہ دا بنو عباس دا بادشاہ سے چھوٹے مار کے مارے اور جنہا دیا بچیاں سے داستانہ میں جاؤ پردی دیا سنا چکے پھر اس بعد یہ ایسی چنگیز خان شروع کی تا سیدھو دا پوترا ہلاکو خان جنہیں پھر بغداد اتنا لیٹ بجا کر پوری دنیا جتھے جتھے بھی حکومت سی نا جتھے جتھے بھی حکومت سی سب ایک بادشاہ دیتا ہے ایک بادشاہ سب ایک بادشاہ چاہے سلطان صلاح الدین ایوبی سن چاہے نور الدین زنگی سن سب ایک بادشاہ دیتا ہے کہ وقت آیا کہ چنگیز خان جنگ شروع کی تھی ہلاکو خان نے پھر مسلمانہ پوری دنیا کے اندر جب مسلمانہ دا پایا تخت بغداد کی اتنا لیٹ بجائی کروڑا مسلمان ختم ظلم دیو داستان جرا تاریخ علا قلم چک دائے آدھا میرا قلم ہل جاتا ہے وہ مسلمانہ دی ذمت دی داستان کی لکھا کہ قیامت مسلمانہ دی تیمتی کہ اہل عرب نے کونوں حکومت خوشی مسلمان پھر کئی سال اٹھ نہ سکے الہ دباد افتقا بن شاہی خلافت عثمانیہ ترکی والے بتا عرب آنے تو کھون والا کون ہلاکو خان چنگیز دا پوتر ہلاکو خان تے تانوں پتہ ظہیر الدین بابر جنہا پتر ہمایوں جنہا پتر جلال الدین اکبر جنہا پتر جہانگیر بادشاہ جنہا پتر شاہ جہاں جنہا پتر اورنگزیب جنہیں اپنے دار کے اندر خلفائے راشدین دی جواب طلب کی تھی اورنگزیب اقبال میں طرف کے کہنا پہ ہے پاس با مل گئے سنم پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے پتہ ہے ظہیر الدین بابر کون سے ان دی ماں چنگیز خان دی اولاد جو سے جنہ دی نسلہ میں اورنگزیب پہ آندا ہے انہ دے وڈیرے اسلام کو ختم کر رہے عرب والے نے کو خلافت کھو ڈالے سوال پیدا ہوتا ہے آن والے خاندان اسلام وال کیویں پلٹ گئے اسلام وال کیویں مائل ہو گئے جڑے اسلام کے دشمن
اسلام کے وفادار کیویں بن گئے قسم خدا دی کر کے آنا یہ صوفیاء دے کردار دا کمال سی ورنہ دنیا میں رہ کے آدھے دن نو دنیا تو بے رغبت کیتا ہے رب نے دنیا دے بادشاہ انہوں نے پیرا میں چھپا چھایا چوتھا دور آیا ظہیر الدین بابر دا اور جو ہے ذرا ذوق سے بولو نا سبحان اللہ میں تفصیلی تاریخ نہیں سنانا چاہتا کر مکان علیہ پاس آنے والا ذرا ذوق سے بولو نا سبحان اللہ سجنوں ظہیر الدین بابر مغلیہ سلطنت دا فرما روا موڈ رکھن والا بنیاد رکھن والا انہا پتر ہمایا اس تو بعد جلال الدین اکبر ادھرو 1000 سال پورا ہویا ہے 1000 سال اسلام نو پورا ہویا 1000 سال اسلام نو پورا ہویا سجنا باری آئی اکبر بادشاہ دی انہوں شہنشاہ ہندہ کیا جاتا دی سجنوں سلطان شمس الدین التمش انہاں ہندوستان اچ بادشاہی کی تھی افغانستان اچ نہیں تھی پر شہنشاہ جلال الدین اکبر پورے برے صغیر کا بادشاہ سی پورے برے صغیر کا بادشاہ اس وقت دنیا دے اندر دو ہی بڑیاں حکومتاں سن ایک خلافت عثمانیہ دوسرا شہنشاہ اکبر ان دی حکومت سی سجنوں 1000 سال بعد آیا 1000 سال بعد آیا سازشاں کیا میں تفصیل اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز کروں گا درباری مولویاں نے دماغ خراب کی تھا انہیں میرے نبی دے دین نو بدلن دی کوشش کی تھی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تفصیل اگلی باری کروں گا سجنوں دماغ اچھل بھائی جیڑا بھی آسمانی دین ہوتا ہے 1000 سال تک رہتا ہے پھر انہوں نمہ کر دی روڑ بھائی دیئے وہ دے اندر نوے احکام سمانے دے حالات دے مطابق نوے احکام بان دی روڑ بھائی دیئے لہذا نوینج کر ہندو مسلمان عیسائی یہودی سارے انویٹ کر دے تفصیل اگے کرانا انہیں 1000 سال تو بعد سجنوں میدان چاہے جدو اسلام بدلن دی کوشش کی دیئے میرا مجدد الفی ثانی میدان چاہے جدو انہیں 1000 سال تو بعد اگلے 1000 سال بعد واسطے نوا دین بناونے دی کوشش کی دی مجدد الفی ثانی نے اپنے علم اپنا تقوی اپنے طہارت داستانہ لیواری سناوے گا زور دینار اندار نہ روکیا وہ 1000 سال واسطے کوشش کر رہا سی آپ نے اندار رہا دکیا تاں کر کے آپ نے حساس صدیدہ مجدد اچھا کر رہے جو ہے میں جانا کہ گل سنا کہ گل کھانا مزرہ زوکھنا بولونا سبحان اللہ جہانگیر بادشاہ پہلا خراب سی مجدد الفی ثانی نے انہوں بدلیا سی داستان آلی باری سناوا گا بس یہ نہیں گل کرنا وا جدو نور اللہ شستری شیعہ مولوی انہیں خلفائے راشدین خصوصا فاروق آدم دے خلاف بک بک لکھو اور حضرت ادھر میں کو اورنگزیب دا جہانگیر بادشاہ پتہ لگیا علماء دے کلو فتوہ لیا آکھیاں نو قتل کر دینا چاہیے نور الدین شوستری نو جنو قتل کر دیواری آئیے جہانگیر بادشاہ دی گھر والی ملکہ نور جہاں جنرال جہانگیر بادشاہ بڑا پیار سی محل دربار اچ بیٹھنا ہے اپنی گھر والی تو بغیر گزارا نہیں سی ہوتا پر لالت کیا ہوتا سی پرلے پاسے بیٹھی ہوتی تھی کانڈ تے ہاتھ رکھیا ہوتا سی جے کانڈ تو ہاتھ چکیا جانا تے جہانگیر بادشاہ بے چین ہو جانا ایڈا ڈاڈا پیار سی پر جنہوں نے فیصلہ سنایا اے نبی نے یارہ نو بک بک کرنے والا انہوں قتل کر دیو اے جنہوں فیصلہ سنایا
پچھو نور جہاں بیٹھی سی انہیں کن دے ہاتھ ماریا انہیں آکھیا میں تینوں اپنے پیار کا واسطہ دینیا اور شیعہ ذہن دی سی انہیں آکھیا میں تینوں اپنے پیار کا واسطہ دینیا انہوں چھوڑ دے انہوں آزاد کر دے انہوں بری کر دے وہ جنہوں جہانگیر نے سنیا چلار نال کھڑا ہو گیا اندہ جانے من جان دادا اب ایمان نہ دادام وہ جانے من تر جان دیتی ہے ایمان نہیں دیتا تمہیدیں ہو گئی ہے پوری انشاءاللہ العزیز اگلی باری مجدد الفسانی علیہ الرحمہ انشاءاللہ العزیز آپ نے کرنا میں پیش کیتے جان گے یا زندہ صحبت باقی و آخر دعوا جائے